یہ ایک تنگ سا راستہ ہے، ہم یہاں جھک کر اندر داخل ہوتے ہیں اور یہاں راستے میں کانٹے بھی رکھے ہیں، اس کا دروازہ بند کیا گیا ہے، لیکن ہم نے یہ راستہ تلاش کر لیا ہے۔ اس کے اطراف میں کچھ راستے بنے ہوئے ہیں، ان راستوں کے ذریعے آپ نیچے اتر سکتے ہیں، لیکن چونکہ یہاں پر گندگی بہت ہے اور راستہ بھی صاف نہیں ہے، اس لیے ہم نیچے نہیں اتر پا رہے۔ یہاں نیچے سیڑھیاں ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک دروازہ ہے، اس دروازے کے ذریعے آپ کنویں کی طرف داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ کنواں نمبر 6 ہے، اگرچہ یہ اس وقت قابل استعمال نہیں ہے، لیکن یہ اپنی اصل حالت میں موجود ہے، اور یہ ہال اس وقت بھی زیر استعمال ہے۔ جو یہاں پر انگریز دور میں سپلائی کا نظام بنایا گیا تھا، ہم وہ آپ کو یہاں دکھلاتے ہیں۔ پانی انسان کی بنیادی ضرورت ہے، بالخصوص بڑے شہروں میں میٹھے پانی کا حصول ایک مسئلہ بنتا جا رہا ہے، اور وہ شہر جو سمندر کے کنارے آباد ہو، وہاں ابتدا سے میٹھے پانی کا حصول سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ کراچی ایک بڑا شہر ہے اور گنجان آباد بھی ہے۔ قدیم کراچی میں پانی کیسے حاصل کیا جاتا تھا، ہم اس ویلاگ میں دکھلائیں گے، چلیے ہمارے ساتھ۔ اس وقت کراچی کے دو بڑے آبی ذخائر ہیں، ٹھٹک کے قریب کنجر جھیل اور بلوچستان کے قریب ہب ڈیم، لیکن ان دونوں آبی ذخائر سے کراچی کے لیے پانی کی سپلائی قیام پاکستان کے بعد شروع ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کراچی کو پانی کہاں سے فراہم کیا جاتا تھا؟ یہ وہ مقام ہے جہاں پر قدیم کنویں تعمیر کیے گئے ہیں۔ یہ کوئی گودام نہیں بلکہ یہ کنواں ہے۔ انگریز دور میں جو تعمیرات ہوئی ہے وہ کراچی میں جگہ جگہ نظر آتی ہے۔ انگریز 1839 میں کراچی پر قابض ہوئے، اس سے قبل یہاں پر مغل تھے، لیکن کراچی کو جو اہمیت انگریزوں کے دور میں حاصل ہوئی وہ اس سے پہلے نہیں تھی۔ قدیم کراچی میں جس کو کلاچی کا نام دیا جاتا تھا، یہ ماہی گیروں کی ایک چھوٹی سی بستی تھی، اور یہ موجودہ لیاری تک یہ شہر محدود تھا۔ چونکہ یہ سمندر کے کنارے آباد تھا، اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی اس کو میٹھا پانی عطا کیا تھا۔ کراچی کے دو قدیم علاقے ہیں، کارا در اور میٹھا در، جو اس وقت کاروباری مرکز کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ قدیم نام اس وقت پڑے تھے جب کراچی کلاچی کہلاتا تھا، اور اس کی ایک فصیل قائم کی گئی تھی۔ ماہی گیروں کی اس بستی میں اس کے دو مرکزی دروازے تھے، ایک سمندر کی جانب کھلتا تھا، اس کو کارا در کا نام دیا گیا، اور دوسرا دروازہ جو لیاری ندی کی طرف کھلتا تھا، اس کو میٹھا در کا نام دیا گیا۔ میٹھا در اس لیے کہ وہاں سے میٹھا پانی حاصل کیا جاتا تھا۔ دراصل لیاری ندی جو اس وقت سیوریج لائن کے طور پر اس کا استعمال کیا جا رہا ہے، یہ ایک برساتی دریا تھا۔ برسات کے دنوں میں یہاں سے برساتی ریلیں گزرتے تھے جو سمندر کی جانب بڑھتے تھے۔ اسی مقام پر اس وقت کنویں کھودے گئے تھے جہاں میٹھا پانی دریافت ہوا تھا، اور یہیں سے کلاچی کے رہائشی میٹھا پانی حاصل کرتے تھے۔ انگریز دور میں جب کراچی نے ترقی شروع کی تو میٹھے پانی کا حصول بھی ایک چیلنج بن گیا تھا۔ اس وقت کراچی کے قریب ملیر ایک زرخیز علاقہ تھا۔ یہاں ڈملوٹی کے مقام پر جو قریب ہی یہاں سے ملیر ندی بہتی ہے، اس مقام پر زیر زمین میٹھا پانی وافر پایا جاتا ہے۔ دراصل یہ بھی ایک برساتی دریا ہے۔ برسات کے دنوں میں یہاں سے ریلیں گزرتے ہیں جو سمندر کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس مقام پر یہ ایک دیہی علاقہ ہے، یہاں پر مختلف اطراف میں زراعت بوئی جاتی ہے۔ تو یہاں پر انگریزوں نے کنویں کھودنے کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ 1884 سے 1940 تک اس مقام پر مختلف اطراف میں 12 کنویں کھودے گئے، اور ہم ڈملوٹی کے اس جگہ جہاں پر کنواں نمبر 6 واقع ہے موجود ہے، آپ کو اس کنویں کا وزٹ کرواتے ہیں۔ کنواں نمبر 6 کے باہر ایک تاریخی تختی موجود ہے جس پر لکھا ہے کراچی میونسپلٹی واٹر ورکس ویل نمبر 6، اور یہ کمپلیٹ ہوا ہے مارچ 1929 میں، یعنی اس کنویں کو 95 سال ہو چکے ہیں۔ 95 سال قبل اس مقام پر انگریزوں نے یہ کنواں کھودا تھا، جس سے اس وقت بھی قریب ہی یہاں پانی حاصل کیا جا رہا ہے۔ 1929 میں جو کنواں یہاں کھودا گیا تھا اس کے اوپر ایک کمرہ بھی بنایا گیا ہے، لیکن یہ اس وقت تالا ہے۔
ہم اندر سے نہیں دکھا پا رہے، لیکن کوشش کریں گے اگر یہاں کوئی کھڑکی ہمیں کھلی ہوئی ملے تو ہم اندر کا بھی ایک نظارہ کروائیں گے۔ یہاں ایک تاریخی چیز اس کا بھی ذکر کرتا چلوں، یہ جو بڑی دیواریں نظر آ رہی ہے، یہ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں یہ دیواریں تعمیر کی گئی تھی۔ دونوں اطراف اور پچھلی جانب بھی دیواریں بنائی گئی ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ جو آبی ذخیرہ ہے اس کی حفاظت کی جا سکے۔ جنگ کے موقع پر یہ مضبوط دیواریں یہاں پر تعمیر کی گئی تھی۔ ہم آگے لے چلتے ہیں آپ کو، یہاں پر قریب ہی ایک کنواں موجود ہے۔ دراصل کنواں نمبر 6 جو 1929 میں بنایا گیا تھا، اب یہ زیر استعمال نہیں رہا، اس کو بند کر دیا گیا ہے۔ لیکن قریب ہی یہاں پر ایک بہت بڑا کنواں ہے اور یہ اس موقع پر بھی استعمال میں لایا جا رہا ہے۔ یہاں پر پانی بھی موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگرچہ پانی کا اوپر کا جو حصہ ہے، جو اس کی سطح ہے، یہاں پر گند بھی کسی حد تک نظر آ رہا ہے، لیکن یہاں پانی صاف و شفاف ہے۔ یہاں پر موٹریں لگی ہوئی ہے اور پائپ کے ذریعے یہ پانی یہاں سے سپلائی کیا جا رہا ہے۔ پانی موٹر کے ذریعے یہاں سپلائی ہوتا ہے، اس ٹینکی میں گرتا ہے۔ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اس ٹینکی کے بھی 2 حصے بنے ہوئے ہیں۔ یہاں پانی موجود ہے، جب پانی یہاں گرتا ہے، یہ بھرنے کے بعد پانی یہاں آتا ہے، اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں نیچے ایک پائپ دیا گیا ہے، پانی یہاں سے آگے سپلائی ہوتا ہے۔ برٹش دور میں جب ڈملوٹی کے مقام پر یہ کنویں تعمیر کیے گئے تو اس موقع پر باہر سے مشینیں بھی درآمد کی گئی تھیں، تو یہاں سے پانی سپلائی کرنے کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ وہ مشینیں اس کمرے میں موجود ہے، ہم اس موقع پر نہیں دکھا پا رہے، یہ کمرہ تالا ہے، لیکن اس سے قبل جب میں نے یہاں کا وزٹ کیا تھا تو میں نے اس کی تصویریں محفوظ کی تھی، اور وہ تصویر آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ کنواں نمبر 6 کے ہال کا مرکزی دروازہ لاک ہے، ہم وہاں سے داخل نہیں ہو سکے، لیکن عقب میں ایک راستہ ہمیں ملا ہے، ہم یہاں سے داخل ہوں گے اور اندر کا نظارہ کروائیں گے۔ یہ ایک تنگ سا راستہ ہے، ہم یہاں جھک کر اندر داخل ہوتے ہیں، اور یہاں راستے میں کانٹے بھی رکھے ہیں، اس کا دروازہ بند کیا گیا ہے، لیکن ہم نے یہ راستہ تلاش کر لیا ہے۔ عارف بھائی آپ بھی آگے بڑھ جائیں۔ یہ دیکھیں، یہ ایک چھوٹا سا ہال ہے، اور یہ بھی اس موقع پر 1929 میں تعمیر کیا گیا تھا۔ آپ یہاں کی دیواریں دیکھیں، پختہ اینٹوں سے یہ کمرہ تعمیر کیا گیا ہے، اور دیواروں کی چوڑائی بھی آپ کے سامنے ہے۔ سرد و گرم حالات کے باوجود یہ چھت اپنی جگہ پر موجود ہے، اگرچہ خستہ حال ہے، لیکن آپ کام جو نفاست ہے اس کام میں اور جس نوعیت کا کام ہوا ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہم آگے بڑھیں گے، اسی ہال کے ساتھ ایک دوسرا بڑا ہال ہے، یہاں پر روشنی بھی زیادہ ہے، اور چاروں اطراف سے کھڑکیاں بھی کھلی ہوئی ہے، کھڑکیاں موجود ہی نہیں ہے، اور دروازے بھی یہاں پر موجود نہیں ہے۔ آپ یہاں کی چھت بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی خستہ حال ہے، لیکن اس موقع پر تعمیر ہونے کے باوجود کہ اس کو ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن یہ چھت اپنی حالت میں اب بھی موجود ہے۔ ہم کنویں کے ہال میں داخل ہوتے ہیں، یہ ہے وہ کنواں نمبر 6 جو اس ہال میں تعمیر کیا گیا ہے۔ یہاں پر بھی چھت موجود ہے، اور اوپر پرندے بھی انہوں نے اپنے گھونسلے یہاں بنا رکھے ہیں، اور اس زمین پر بھی آپ اطراف میں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر پرندوں کا گند نظر آ رہا ہے۔ یہ وہ کنواں نمبر 6 ہے، اگرچہ یہ اس وقت قابل استعمال نہیں ہے، لیکن یہ اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ انگریز دور میں جب یہ کنویں بنائے گئے تھے تو یہاں پر جو مشینیں موجود تھی وہ سٹیم پر یعنی کوئلے کے ذریعے بھاپ پر چلا کرتی تھی۔ بعد میں یہاں جب بجلی آئی اور بجلی کا استعمال شروع کیا گیا تو یہ وہ آلات ہے جو بجلی کے ذریعے ان مشینوں کو چلانے کے لیے یہاں پر نصب کیے گئے، یعنی اس کنویں سے پانی کھینچنے کے لیے بجلی کا بھی استعمال کیا گیا۔ آپ کنویں کی گہرائی دیکھ سکتے ہیں، بہت زیادہ گہرائی ہے، اور یہ پختہ کنواں تعمیر کیا گیا ہے۔ آپ اس کنویں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر نفاست کے ساتھ کام ہوا ہے۔ اس وقت بھی کراچی میں جس طرح پانی سپلائی ہو رہا ہے، بیشتر علاقوں میں شکایت ملتی ہے کہ پانی معیاری نہیں ہے، پانی میں گندگی ملتی ہے، لیکن اس وقت اس پانی کو محفوظ رکھنے کے لیے اور اس کی سپلائی کو محفوظ بنانے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر محنت سے کام ہوا تھا۔ یہاں پر اس کے لیے ہال بنائے گئے تھے،
پختہ کنویں بنائے گئے تھے۔ اس کے اطراف میں کچھ راستے بنے ہوئے ہیں، ان راستوں کے ذریعے آپ نیچے اتر سکتے ہیں، لیکن چونکہ یہاں پر گندگی بہت ہے اور راستہ بھی صاف نہیں ہے، اس لیے ہم نیچے نہیں اتر پا رہے۔ یہاں نیچے سیڑھیاں ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک دروازہ ہے، اس دروازے کے ذریعے آپ کنویں کی طرف داخل ہو سکتے ہیں۔ اس کنویں میں پانی موجود ہے لیکن بہت زیادہ گہرائی میں ہے اور صاف بھی نہیں ہے۔ ڈملوٹی کے تاریخی علاقے میں آئے اور یہاں کا پانی نہ دکھلائے تو یہ ظلم ہوگا، لیکن پانی کا اسراف بھی ظلم ہے۔ اس لیے ہم نے اپنی ضرورت کے تحت مختصر سا پانی لیا تاکہ ہم اپنی پیاس بھی بجھا سکیں اور یہاں کا نظارہ بھی کروا سکیں۔ آپ جب یہاں اس کنویں کے قریب اس ہال میں داخل ہوں گے، اس کا دروازہ اس وقت اوپن ہے اور یہ ہال اس وقت بھی زیر استعمال ہے۔ جو یہاں پر انگریز دور میں سپلائی کا نظام بنایا گیا تھا، ہم وہ آپ کو یہاں دکھلاتے ہیں۔ یہ وہ ہال ہے یا کمرہ ہے جہاں سے پانی سپلائی کیا جاتا تھا۔ جب پانی کنویں سے نکلنے کے بعد پائپ لائن کے ذریعے یہاں بڑھتا ہے تو آپ یہاں نیچے دیکھ سکتے ہیں، یہاں بڑے پائپ دیے گئے ہیں۔ اس سرنگ کے ذریعے پھر پانی مزید آگے بڑھتا ہے۔ اس مقام پر ڈملوٹی روڈ کے کنارے ہر 100 میٹر کے فاصلے پر مین ہول بنائے گئے ہیں، اور یہ مین ہول اس وقت ڈملوٹی ملیر سے کراچی کینٹ تک 32 کلومیٹر پر مشتمل مختلف اطراف میں یہ سرنگ جو یہاں پانی گزارنے کے لیے اس کو تعمیر کیا گیا تھا، تو اس پر مین ہول بنے تھے تاکہ وقتاً فوقتاً اس سرنگ کی صفائی کی جا سکے۔ یعنی یہاں پر پائپ لائن اس وقت استعمال نہیں کیا گیا تھا، بلکہ سرنگ بنائے گئے تھے تاکہ وہ پختہ رہے۔ اور اس وقت بھی اس کی آپ پختگی دیکھیے کہ واٹر بورڈ، کراچی واٹر بورڈ مختلف علاقوں میں جو قریب کے اطراف کے علاقے ہیں، اس سرنگ کو پانی کی سپلائی کے لیے استعمال میں لایا جا رہا ہے۔ یہ کراچی کی تاریخ کے وہ گمشدہ اوراق ہے جو آج ہمیں نظر نہیں آتے۔ ہم نے ضروری سمجھا کہ کراچی کے قدیم آبی نظام کا نظارہ کروایا جائے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے گا اجازت، والسلام۔